اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سوالات آتے ہی رہتے ہیں میرے پاس۔ کچھ ایسے سوالات بھی آنے لگے ہیں جو میری اپنی پرسنالٹی، میری اپنی شخصیت پہ اعتراض ہو رہا ہے وغیرہ، میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، ذرا یہ دیکھ لیجئے اور سن لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی مجیب صاحب، آپ کے ویڈیوز میں شیئر کر رہا ہوں تو میرے کو اعتراضات آ رہے ہیں لوگوں سے کہ آپ کو داڑھی نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے، چہرہ نہیں ہے، آپ کہاں سے فارغ ہے، آپ کہاں پڑھے ہوئے لکھے ہوئے ہیں، آپ ایسا کیسا قرآن کا ترجمہ اٹھا کے کر دے رہے ہیں، آپ کو داڑھی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر آپ ایسا کیسا آپ ہر چیز کو یہ بولتے ہیں، آپ کے پاس کیا ہے شناخت ایسی؟ ہم کو اعتراضات آ رہے ہیں آپ کو آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے، ذرا وضاحت کیجیے۔ ایک تو یہ آیا، اور ایک ماشاءاللہ کوئی السلام علیکم بچی جی، بھی آپ کی کہہ رہی۔ ویڈیو میرے ریلیٹیو کے تھرو میرے پاس آئی تھی، تو اس کے اندر آپ جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، دماغ میں جا رہا ہے، پر لیکن ٹرن کر کے دیکھیں تو آپ کو نہ داڑھی ہے نہ ٹوپی ہے، آپ کا احلیہ ایک دم الگ ہے، تو آپ کچھ مدرسے سے بھی، کسی مدرسے سے بھی فارغ نہیں دکھ رہے ہیں، تو پھر اور دوسرے علماؤں سے آپ کا بیان ایک دم سے ڈفرینٹ ہے، ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، تو کیا آپ اپنا انٹروڈکشن دے سکتے ہیں، اور آپ کی اسپیچز آپ جو بھی بھیج رہے ہیں ویڈیوز میں فالو کیوں کرنا، کیا آپ یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، وعلیکم السلام۔ بہت بڑی بات آپ نے کی ہے اور بڑی ہمت کی ہے آپ دونوں نے۔ ویسے اور باتوں میں تو میرے کئی لوگ اعتراض کرتے رہے، لیکن اس طرح آڈیو بنا کے بھیجیں ہیں آپ، بہت اچھا لگا میرے کو۔ یہ اصل میں ایمانداری کا ثبوت ہے کہ آدمی جو بات اس کے دل میں ہے زبان سے بھی وہ نکالے۔ یہ سوال تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ہوں گا، میں اس کا مختصراً جواب دینے کی کوشش کروں گا، انتہائی لیمیٹڈ اور بالکل آسان جواب۔ آپ کو معلوم ہے دو قسم کے ہوتے، اگر آپ مجھ پہ اعتراض کریں تو مجھے یہ بتانا چاہیے کہ میں ٹوپی کیوں نہیں پہنا، داڑھی کیوں نہیں ہے۔ اگر میں اس جواب کو ٹیڑھا جواب دینے کی کوشش کروں تو میں یہ بولوں گا کہ بھائی دنیا میں داڑھی والے بہت ہیں، ٹوپی والے بہت ہیں، آپ ان کے بیانات سنیے، میرے کیوں سن رہے؟ بات یہیں ختم ہو جائے گی۔ یا میں یہ بولوں گا کہ بھائی میرے دل میں بڑی شرمندگی ہے، مجھے بھی داڑھی چھوڑ لینا چاہیے، مجھے بھی ٹوپی وہ کرنا چاہیے۔ چلیے میں 2-3 مہینے کے بعد یا ابھی ایک ڈپلیکیٹ داڑھی لگا کے یہ بھی میں لگا لوں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ اوریجنل ہے یا ڈپلیکیٹ ہے، اچھی کوالٹی کی ٹوپی بھی پہن لوں، سرما بھی لگا لوں، کالا شیشہ بھی لگا لوں، اور بالکل ایک عمر رسیدہ آدمی دکھ کے اگر میں کوئی بیان کروں تو کیا آپ میری بات پہ بھروسہ کر لیں گے صرف میرا حلیہ دیکھ کے؟ جیسا کہ بیٹی نے کہا، ایک بچی نے کہا کہ آپ کے بیانات تو ہم سن رہے ہیں اور وہ تمام علماء سے مختلف ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ تو یہ تمام مدرسوں کو، مولویوں کو، سب کو غلط ثابت کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، یہ سمجھیے آپ ڈاکٹر اسرار احمد، کوئی بھی بڑے عالم، وہ زمانے کے امام ابو حنیفہ، شافعی، مالکی، امام بخاری اگر آپ کے سامنے کوئی بات کر رہے ہوں تو آپ اس بات کو چیک کریں گے یا نہیں کریں گے؟ زندہ امام بخاری آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، امام ابو حنیفہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، امام مالک آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی صحابی اگر آپ کے سامنے کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اس بات کو دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ صرف اگر کوئی یہ بول دے کہ بھئی میں جو ہے اللہ کے رسول کو دیکھا ہوا ہوں، میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، میں ابو ہریرہ ہوں، تو ٹھیک ہے ابو ہریرہ، آپ کیا بولنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ میں دیکھوں گا نا ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھنے کے بعد میں قرآن کھولوں گا، وہ محفوظ ہے، قرآن کھول کے چیک کروں گا ابو ہریرہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ابو ہریرہ کی بات پہلے سے قرآن میں لکھی ہوئی ہے کیا؟ اگر وہ سیم لکھی ہوئی ہے تو میں بولوں گا جناب یہ تو میں قرآن میں پڑھ چکا ہوں، الحمدللہ یہ بات مجھے معلوم ہے۔ اگر وہ قرآن میں لکھی ہوئی نہیں ہے تو میں بولوں گا آپ کی قرآن کے بات لکھی ہوئی تو نہیں ہے، لیکن میں یہ دیکھوں گا کہ قرآن کے خلاف تو نہیں جا رہی، پھر پوری قرآن چیک کر کے میں بولوں گا جناب یہ تو بات قرآن کے خلاف ہے، آپ ہوں گے ابو ہریرہ، ہوں گے ابو بکر، ہوں گے عمر، ہوں گے کچھ بھی ہوں گے، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ تو خیانت کر رہے ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ، یہ بولوں گا میں۔ تیسری سچویشن یہ ہے کہ نہ وہ آپ کی بات قرآن کے موافق ہے، نہ قرآن کے مطابق ہے، نہ قرآن سے مخالف ہے، ایک کامن سینس کی بات ہے، کامن بات آپ کر دیے، قرآن میں نہ اس کے اپوزٹ کوئی ہے نہ اس کے فیور میں کوئی ہے، تو میں بولوں گا ٹھیک ہے بھائی آپ کی بات میں سن رہا ہوں،
یہ قرآن کے خلاف تو نہیں جا رہی، لیکن یہ بات قرآن میں بھی لکھی ہوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ بات دین سے باہر ہے، وہ بات کا مسئلہ دین میں نہیں ہے۔ پھر آپ دین کا حوالہ دے کے بول رہے ہیں، اگر دین کی میں ہوتی تو قرآن میں لکھی ہوئی ہوتی۔ نہیں، قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اس پہ کیسے عمل کرنا ہے سنتوں سے تعلق رکھتی، تو پھر آپ اس کو دین مت بولیے، شریعت بولیے۔ تو شریعت میں تو اتنی اجازت ہے۔ آدم کے دور میں عمل کرنے کا طریقہ الگ تھا، ابراہیم کے دور میں الگ، نوح کے دور میں الگ، محمد الرسول اللہ کے بعد بھی ایک ہونا چاہیے، لیکن الگ الگ لوگوں نے الگ الگ طریقے دیکھے ہوں گے، لکھ ڈالے۔ مجھے اتنا ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر شریعت کے معاملات میں عمل کرنے میں تھوڑی بہت اختلافات ہو جائے، میں یہاں بن رہا ہوں، آپ یہاں بن رہے ہو، یہاں بن رہے ہو، چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں، اتنے ہی ہے نا آپ کے پاس اختلافات، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، وہ سب بولے گا ٹھیک ہے، تمہارے پاس جو مین بات قرآن میں لکھی ہوئی تھی کہ نماز کو سمجھ کے پڑھنا ہے، وہ تم کو کوئی بتایا نہیں بتایا، وہ تو مجیب صاحب بتا رہے ہیں۔ باقی کے تو یہ بولتے ہیں یہاں ہاتھ رکھو، یہاں ہاتھ رکھو، رفع یدین کرو، انگلی ہلاؤ، ٹانگیں ایسے رکھو، اور یہ ایسے، اس میں مصروف رکھے آپ کو، یہ جتنے داڑھی والے ٹوپی والے ہیں اللہ ماشاء اللہ۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ آپ کی لائف میں کیا آپ کو واقعتاً دل کا سکون ملا یا نہیں ملا؟ آپ کو پتہ چل گیا 4 × 4 = 16 ہوتے ہیں، آپ وہ کاڑیاں لیجئے، 4 کاڑیاں لیجئے اور 4 کے 4 کپے بنائیے، اس کے جنکشنز بنا لیجئے، پھر اس کے بعد ٹوٹل کر کے گن کے دیکھیے وہ 16 ہو رہا نہیں ہو رہا۔ ابا بولے تھے 4 × 4 = 20 ہوتا، دادا بولے تھے 4 × 4 = 24 ہوتا، ان کے پردادا بولے تھے 4 × 4 = 28 ہوتا، تو بولے ہوں گے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب آپ کو چیک کرنے کا زمانہ آ گیا نا، تو آپ دیکھیے۔ رہی بات سرٹیفکیٹ کی، اسکول کی، تو اسکول میں کیا پڑھایا جاتا؟ مثال کے طور پہ آپ کا بچہ جو ہے اسکول سے نکال دیا گیا، آپ فیس نہیں دے سک رہے، آپ کیا کریں گے؟ میتھس کے ٹیچر کے پاس جا کے بولیں گے ٹیچر 4 مہینے بچے ہوئے ہیں، میرے قریب کا ایک اسکول ہے، انہوں یہ بول رہے ہیں میں بچے کو جو ہے آپ کے اسکول میں ایگزام میں بٹھا سکتا ہوں مگر ایڈمیشن نہیں دے سکتا، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ایگزام فیس بھریے، ایگزام دلا دیجئے۔ 4 مہینے بچے ہوئے ہیں ٹیچر، اگر میں اپنے بچے کو آپ کے گھر پہ تھوڑی دن کے لیے ٹیوشن کے لیے بھیجوں، تھوڑا اس کو پڑھا دیجئے نا، انہیں گھر میں محنت کر رہا ہے، ٹھیک ہے میں کر دوں گی، اچھا اسٹوڈنٹ ہے۔ میتھس کا ٹیچر نے میتھس پڑھا دیا، سائنس کے ٹیچر نے سائنس پڑھا دیا، سوشل کے ٹیچر نے سوشل پڑھا دیا، اردو میں خود پڑھا لے رہی ہوں، انگلش ان کے ڈیڈی پڑھا لے رہے ہیں، مولوی صاحب آ کے عربی پڑھا دے رہے ہیں۔ اب بچہ کیا، بچے کے اندر کوالیفیکیشن آ رہی یا نہیں آ رہی؟ بچہ اپنا ٹائم گیمز کھیلنے میں لگا رہا ہے، ٹک ٹاک میں لگا رہا ہے، یا اسٹڈیز حاصل کرنے میں لگا رہا ہے؟ گھر میں بیٹھ کے پڑھانا انہیں، ایگزام دینے کو گیا، تھوڑی بہت فیس دے کے آپ ایگزام میں بٹھا دیے، بچے کے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا۔ وہ سرٹیفکیٹ تو میں پیسے دے کے خرید سکتا ہوں، میرے پاس 3 مدرسوں کا ثبوت موجود ہے، میرے پاس تینوں مدارس کے سلیبس ہے اور تینوں الگ الگ عقیدے کے ہیں، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہ رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک کو تو میں بہت زمانے سے فالو کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، جو مجھے قرآن تک پہنچایا، باقی کے جو تیسرے 3 الگ الگ ہیں، تینوں کا سلیبس میرے پاس ہے۔ ایک نے 15,000 کا وعدہ کیا کہ آپ 15,000 روپے جمع کیجئے، ہم آپ کا ایک انٹرویو لیں گے، ایک ایگزام لکھوائیں گے، آپ میں اس میں 30 نمبر بھی لا لیے، 30% بھی اگر آپ صحیح ہے تو آپ کو ہم عالم کا کورس دے دیں گے، عالم فاضل مفتی۔ دوسرے نے تو کہا 8,000 دیجئے صاحب، ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیں گے۔ تیسرے نے تو کہا آپ 6,000 روپے لاؤ مجیب صاحب، نہ ایگزام دینے کی ضرورت ہے نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، میں ایک مولوی صاحب کے پاس لے جاتا ہوں، انہوں چند سوالات کرتے، اورلی جواب دیجئے، آپ کے اوپر سرٹیفکیٹ کے اوپر سائن کر کے دے دیتے کہ انہوں ہمارے پاس 6 سال تک پڑھ کے سرٹیفکیٹ لیے۔ چلیے اور ایک مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس اپنی بیماری کا علاج لے کے جاتے ہیں کہ میری جان نہ چلی جائے، تو کبھی آج تک آپ زندگی میں جا کے ڈاکٹر سے پوچھا آپ نے کہ سرٹیفکیٹ کہاں ہے آپ کا، کتنے نمبر آئے تھے آپ کو، کون سے کالج سے آپ پڑھے تھے؟ آپ کو ایک بھروسہ ہے، نہیں انہوں کلینک لگائے ہوئے ہیں، نیچے رجسٹریشن نمبر ہے، ہو سکتا وہ جھوٹ بھی ہو اور پکڑے بھی گئے ہیں کئی ڈاکٹرز، لیکن یہ دیکھ لیے کہ اس کی گولی سے آپ کو شفا ملی یا نہیں ملی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو میڈیکل ہال پہ بول کے دوا لا لیتے، بہت سارے لوگ ہیں جو دوا ساز کے پاس سے دوا لے لیتے، بہت سارے لوگ ہیں جو حکیم صاحب کے پاس جاتے ہیں، انہوں اپنے والد صاحب سے علم حاصل کرے سو ہے، حکمت کا کوئی کورس نہیں کرا انہیں۔ آپ آج تک کسی فلم ڈائریکٹر کے پاس جا کے یہ پوچھے کہ بھائی آپ نے شعلے بنائی، سلیم جاوید صاحب اینڈ سپی صاحب نے،
کہیں آپ نے ڈائریکٹر کا سرٹیفکیٹ لیا ہے؟ کسی اسکول میں پڑھے ہیں؟ یہ مثال تو میں کئی بار پیش کر چکا ہوں. پہلی مرتبہ جب اسکول بنا، پہلی مرتبہ جب یونیورسٹی بنی، تو کچھ بکس تھے یا نہیں تھے؟ خالی ایک عمارت تھی، اس میں سب آ کے بیٹھے اور ایک صاحب آئے، آ کے پڑھا کے چلے گئے. پھر سرٹیفکیٹ کون بنا کے دے رہا ہے؟ ایگزام کون لے رہا ہے؟ لکھ رہا ہے کون؟ سلیبس کس نے بنایا؟ جو پہلی مرتبہ سلیبس بنایا، اگر آپ اس سے یہ پوچھیں کہ تم جو ہے کون سے کالج سے ہو، تو وہ بولے گا تو کالج تو اب بنا ہے، میں نے تو قائم کیا یہ بلڈنگ اپنے باپ دادا کی، میں نے ایک اسکول کی شکل بنائی ہے، اس میں نے اپنے ہاتھوں سے سلیبس لکھا ہے کہ فرسٹ لیول کے بچوں کو یہ پڑھایا جائے، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکس، سیونتھ، 15-20 کورسز میں نے بنا دیے، آپ کو جو ہے پی ایچ ڈی کرا کے نکال رہا ہوں. تو یہ تو میں نے بنائے. اب آپ اس پہ اعتراض کریں گے کہ تم نے کہاں سے تعلیم حاصل کی. تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں یہاں گلف میں سعودی عرب کے 3 سال 86 سے 89 تک، 89 سے کنٹینیوسلی میں یہاں ہوں. تو 38 سال ہو چکے ہیں، اگست میں 38 سال مکمل ہو چکے ہیں، 39 سٹارٹ ہو چکا ہے. میں سعودی عرب میں آخری لیول کے عرب بدو، جس میں مجھے اردو بولنے کا ایک منٹ بھی نہیں ملتا تھا، میں ان میں رہا. بول چال کی عربی اچھی آ گئی، اردو میری پیدائش سے اچھی ہے. میرا پورا خاندان ننیال ددیال سب شاعر، پروفیسر، ٹیچرز رہے ہیں. ہم بچپن سے اردو لکھتے پڑھتے بولتے رہے ہیں، نانا دادا کی غزلیں، چاچا کی غزلیں گاتے رہے ہیں، سمجھاتے رہے ہیں لوگوں کو شاعری کیا ہے. الحمدللہ اردو زبان اچھی ہے. انگلش میڈیم سے ہم نے انجینئرنگ کر لی، ڈپلومہ انجینئرنگ، وہ بھی ٹھیک ہے، کام بھی آتا ہے. عربی زبان میں نے پہلے اورلی عربوں سے سیکھی، ماحول میں رہ کے قریش کی لینگویج جانتا ہوں، قریش کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی تھی. پھر یہاں آئے تو یہاں میں نے باضابطہ 4 سال کا ڈپلومہ کیا ہے، لکھنا پڑھنا بھی آیا، گرامر بھی آ گئی، سب آ گئی. اسی دوران میں نے اپنے ہاتھ سے قرآن لکھ لیا. اب بتائیے آپ، کوئی کالج یا کوئی اسکول میں کیا اس طرح کی کوئی ٹریننگ دی جا سکتی ہے کسی کو؟ اگر آپ کا بچہ لائٹ کے نیچے، گھر میں بھی لائٹ نہیں ہے، اسکول میں دینے کے پیسے نہیں ہیں، یونیفارم خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، شوز خریدنے کے، ٹائی خریدنے کے، بیچ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن آپ کا بچہ پڑھائی میں انتہائی انٹرسٹڈ ہے، وہ تو چلتے ہوئے راستے سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پوچھ رہا بھائی اس کا مطلب کیا ہے. پروفیسر صاحب اسکول کے سامنے ٹھہر کے، سر یہ ایک کا جواب بتا دیجیے، سر آپ کب فری ہے بولیے میں آ جاتا ہوں، سر آپ رات کو مسجد میں وہاں کہیں چبوترے پہ بیٹھے تو مجھے ایک سوال. پھر اس کے اندر جو پرائیویٹ لوگ اپنا علم حاصل کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ 3 سال میں ڈپلومہ کر رہے ہیں، میں 5 سال میں کرتا ہوں. میں تو جب سے عرب ممالک میں آیا ہے قرآن لکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، ترجمے کرتا ہوں، سب پڑھا رہا ہوں. تو اب آپ یہ عمر میں میری آ کے اگر مجھ سے سوال کریں تو میں سیدھا سیدھا یہ جواب دیتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کو میرا حلیہ پسند نہیں ہے تو آپ میرے ویڈیوز مت دیکھیے. بولیے بھائی ہمارے عقیدے کے مطابق یہ شخص کافر ہے، یہ شخص ملحد ہے، آپ سیدھا سیدھا رجسٹریشن سے اپنا جو ہے نکال دیجئے، میرا بلاک کر دیجئے، نوٹیفیکیشنز آف کر دیجئے. کس نے کہا آپ سے کہ میرے بیانات سنیں؟ آپ دنیا پڑی ہوئی ہے بھائی، پورا یوٹیوب بھرا ہوا ہے. جب آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میری تھیوری تمام دنیا بھر کے علماء سے مختلف ہے، میں جن کو بڑا استاد مانتا ہوں ان سے بھی کہیں نہ کہیں مجھے تھوڑا میرا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، میں گراؤنڈ پہ کام کر رہا ہوں، میں لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہوں، ایک غیر مسلم کے ہاتھ میں قرآن پہنچا رہا ہوں، وہ اپنی خواہش سے قرآن مجھ سے مانگ رہا ہے. اب آپ بتائیے کیا کریں گے؟ آپ خود اپنی زندگی کا جائزہ لے کے دیکھیے، بس سچ بولیے، سچ بولیے، اور یہ بولیے کہ آپ کی زندگی میں میرے بیانات سننے کے بعد فرق پڑا یا نہیں پڑا، آپ نے جھوٹ چھوڑا یا نہیں چھوڑا. آپ پہلے سے بھی سچے ہوں گے، آپ کو کلیئر ہوئی نہیں ہوئی کوئی بات، ریزنز معلوم ہوئے نہیں ہوئے، پریورٹی، سب سے پہلے پریورٹی معلوم ہوئی نہیں ہوئی، آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ کب ختم ہونے والی ہے نہیں معلوم. یہ صرف مجیب بھائی سمجھائے آپ کو مجیب بھائی یہ سمجھائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ آپ کے والدین، بڑے بھائی، استاد، ائمہ، فلاں اور فلاں اور فلاں، سب سے اوپر اللہ کی پریورٹی ہے، اللہ کی کتاب ہے. آپ یہ سوچئے نا، آپ سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کو پریورٹی دینا چاہیے. بس یہ کچھ باتیں تھیں،
اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. اور کچھ ڈاؤٹ ہے تو پوچھ لیجیے.